یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے اب تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور رب تعالی ہمیں دنیا و آخرت کے اندر ہر طرح کی خیر و برکت سے حصہ نصیب فرمائے. ماہ ربیع الاول گزر رہا ہے، اور ربیع الاول اسپیشل پروگرامز کا سلسلہ اسلام چینل اردو پہ ہر روز جاری ہے. اسی کی آج بھی ایک کڑی ہے جس کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی اطاعت کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے. مسلمان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اس شہادت پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سب سے پہلی بنیاد یہی وہ چیز ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے چند برس کے بعد جا کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات فرض ہوئیں. یہ جو پہلے کے چند برس تھے کہ جن کے اندر ان میں سے کوئی بھی عبادت فرض نہیں تھی، اس وقت کیا تربیت کی جا رہی تھی، کن چیزوں کی تعلیم اس وقت کے لوگوں کو دی جا رہی تھی. اس میں بنیادی چیز توحید، اللہ کا پیغام، اللہ سے محبت، اللہ کی ذات پہ یقین، توکل علی اللہ اور اللہ کی قدرت پہ کامل ایمان. یہ وہ ذہن تھا جو بنایا جا رہا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، تمام تر وسائل بظاہر کام نہ کر رہے ہوں، تب بھی اپنے رب کی ذات سے مایوس نہیں ہونا. دلوں کو بدلنے والی رب کی ذات ہے. رات کو دن میں وہی بدلتا ہے، دن کو رات میں وہی بدلتا ہے. وہی ہے کہ جو آسمان سے بارشوں کو اتارتا ہے، وہی ہے جو زمین سے سبزہ اگاتا ہے، وہی ہے جو اپنی مخلوق کو، وہ جہاں کہیں پر بھی ہو، آسمان پہ اڑ رہی ہو، سمندر کی گہرائیوں میں ہو، زمین کی تہ میں ہو، زمین کے اوپر ہو، 2 پاؤں والے ہوں، 4 پاؤں والے ہوں، کسی بھی طرح کی مخلوق ہے، چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک سبھی کو وہی پال رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ اللہ کی ذات پہ یقین اور اللہ سے محبت اور اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل یقین، یہ انسان کو بہت ساری بے سکونیوں، بہت ساری پریشانیوں اور بہت سارے مسائل کے اندر حوصلہ اور سکون فراہم کیا کرتا ہے. اور جتنا یہ یقین مضبوط ہوتا ہے، جتنا اللہ رب العزت کی ذات پہ، اس کی موجودگی پہ، اس کی قدرت پہ احساس انسان کے دل کے اندر مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا ایمان جلا پاتا ہے، اتنا ہی ایمان کے اندر خوبصورتی آتی ہے، اتنا ہی ایمان کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. مسلمان صرف اسی وقت مسلمان نہیں ہوتا کہ جب وہ مسجد کے اندر ہو، جب وہ کسی نیکی کی محفل کے اندر ہو، جب وہ رمضان کے مہینوں میں ہو، جب وہ کوئی ربیع الاول کے مہینے میں ہو، جب وہ محرم کے مہینے میں ہو، کسی خاص حرمت والے مہینوں میں سے ذوالحج کا مہینہ ہو، یا حرم کے اندر ہو، یا مکہ مکرمہ کے اندر ہو، یا مدینہ طیبہ کے اندر ہو. نہیں، مسلمان وہ ہے کہ جو جہاں پر بھی ہو اسے معلوم ہے اینما تکونو، جہاں کہیں پر بھی ہو، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے. اور یہ ایمان اور یہ یقین انسان کے ایمان کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے، اور اس سے انسان کو ایمان کی مٹھاس بھی نصیب ہوتی ہے. پھر جب وہ کبھی کوئی خطا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگرچہ مجھے کسی اور نے تو نہیں دیکھا، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا،
وہ اس پہ شرمندہ ہوتا ہے، رب سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، یہ بھی شیطان کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے، یہ بھی انسان کے ایمان کو مزید پاکیزہ بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے خاموشی کے ساتھ، جب وہ کوئی نیکی کا کام سر انجام دیتا ہے تو اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کو دل کے اندر سکون ملتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرا وہ رب جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، میرا وہ رب جو علی کل شیء قدیر ہے، میرا وہ رب جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، فتاح بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہ رب تعالیٰ جو الخالق، المالک، الرازق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المتکبر، وہ رب تعالیٰ جو علی کل شیء قدیر ہے، جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے اعضاء عطا فرمائے، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں، جس نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، جس نے سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، جس نے حسن و جمال دیا، جس نے تخلیق فرمایا، میں نے اپنے اس رب کے حکم پہ عمل کیا ہے، اور میرے رب کا یہ وعدہ ہے وَمَن يَعْمَلْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ میں اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ رات کی تاریکی کے اندر اپنے گھر پہ اپنے بستر کے اندر آرام کر رہا ہو، اور وہاں پر بھی کروٹ بدلتے ہوئے وہ اللہ کہہ دے، تو اس کی یہ نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی، اسے بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے، اسے بھی رب تعالیٰ کے ہاں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ اس کی برکتیں بھی انسان کو اس وقت عطا فرماتا ہے کہ جب اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ یہ رب کی محبت، یہ اس کے نام کی محبت، یہ اس کی ذات سے محبت، یہ جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ خود مختلف پھر آیات مبارکہ کے اندر ہمیں سکھاتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، انہی ناموں کے ذریعے اسے پکارا کرو۔ جب انہی ناموں کے ذریعے تم اسے پکارتے ہو اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ان ناموں کی برکات بھی ساتھ شامل ہوتی ہیں، اور تمہارے اوپر رب کی خاص کرم اور فضل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت اپنے رب کی وجہ سے کرو، رب نے مجھے بھیجا ہے، رب تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے ایمان کا پہلا حصہ ہے محبت الہی اور توحید اور اللہ کی ذات پہ یقین، اس کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکنا، اور اگلا رسالت۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، جب تک یہ دونوں چیزیں ساتھ نہ ہوں انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تھے وہ یہ دعویٰ کیا کرتے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے، وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے، رابطہ ہے، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ ہم سے بڑی محبت کرنے والا ہے، ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت محبوب کے ساتھ ہو جائے اس چیز سے بھی انسان کو پیار ہوتا ہے۔ یہ زبانی دعوی محبت کیسا کہ دعویٰ تو یہ کہ رب سے محبت ہے، اور رب نے جو رسول بھیجا ہے، جسے اپنا حبیب بنایا ہے، اور جسے اس شان سے بھیجا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جسے بڑا ممتاز بنا کے بھیجا ہے، جسے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، جسے اپنی برہان اپنی دلیل بنا کے بھیجا ہے، جسے رب تعالیٰ نے تمام رسولوں پہ افضل بنا کے بھیجا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ جب تم رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس محبت کے دعوے کی تصدیق یہ ہوگی کہ تم میری اتباع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ تمہارا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ تم رب سے محبت کرتے ہو، تمہیں کیا خبر کہ یہ محبت اس کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں قبول، لیکن اگر تم میری اتباع کرو گے، مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو گے کہ میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں، میں اسی کی خبر دیتا ہوں، میں اسی کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں اسی کی باتیں بتاتا ہوں، میں اسی سے تمہارا تعلق جوڑتا ہوں۔ جب تم اپنے
رب سے محبت کے دعوے کو اللہ کے حضور قبول کروانا چاہو گے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر لو۔ اس سے حاصل یہ ہوگا کہ تمہاری محبت بھی وہاں قبول ہو جائے گی، اور اس سے بڑھ کر تمہیں اپنے رب کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا عظمت کی بات ہو کہ اسے اس کے رب کی محبت حاصل ہو جائے۔ یہاں پر تو دنیا کے اندر کوئی شہرت رکھنے والا شخص ہم سے مل لے، بات چیت کر لے، کوئی صاحب ثروت، کوئی صاحب منصب، کوئی جاہ و جلال والا، کوئی بڑا بزنس مین، کوئی بڑا فیمس انسان، کوئی بڑی شخصیت، تو ہم لوگوں کو فخر سے بتاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا فلاں شخصیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اگرچہ وہ ویسے ہی گزرتے گزرتے کوئی ایک تصویر بن گئی ہو، لیکن اس کو بھی ہم اس طرح سے بنا کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے تو بڑے تعلقات ہیں۔ تو یہاں پر جب اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کو یہ تعلق بلا تشبیہ، یہ تعلق حاصل ہو جائے، اسے رب کی یہ محبت حاصل ہو جائے، اور رب کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جس قدر اطاعت میں اضافہ ہوگا، جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کا تعلق مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ رب العزت کی رحمتوں برکتوں کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرتا چلا جائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آج امت مسلمہ کو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اسی درس کی طرف لوٹیں، اسی سبق کی طرف لوٹیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کے اندر انسانیت کو سکھایا تھا، اور آپ اپنی ساری حیات مبارکہ وہی درس دیتے رہے۔ ایک پہلی چیز، اپنے رب کے ساتھ تعلق انسان کا مضبوط ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو رب تعالیٰ کی ذات پہ پورا کامل یقین رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے کہ من حیث لا یحتسب، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات گویا اسی کی ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ساری دنیا پالے، ساری دنیا سمیٹ لے، بہت زیادہ مال و دولت جمع کر لے، اس کے پاس مال کے انبار ہوں، کاروبار مختلف اس نے کھول رکھے ہوں، اور اس کی شہرت کے اندر، اس کی قوت کے اندر، اس کے جاہ و جلال کے اندر ہر روز اضافہ ہوتا چلا جائے، مگر رب کے ساتھ تعلق نہ ہو، رب کے سامنے جھکنا نصیب نہ ہو رہا ہو، رب کا ایمان اور اس کے ساتھ تعلق دل کے اندر نہ ہو، تو پھر یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی گویا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ کھو گیا۔ کیونکہ جب اس نے اس دنیا سے جانا ہے تو یہ شہرت، یہ مال، یہ دولت، یہ جاہ و جلال، یہ منصب، یہ جمال، یہ کمال، کچھ بھی ساتھ نہیں جانا، سبھی کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور انسان خالی ہاتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اسے۔ لیکن اگر انسان اپنی اس مال و دولت کے ساتھ، ان کام کاج کے ساتھ، اپنے فیملی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی جوڑے رکھے، اور وہ ہم سے یہ تقاضا تو نہیں کرتا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے بس مسجد کے اندر بیٹھ جائیں، بس تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، بس مصلی پہ بیٹھے رہیں، نہیں، وہ ہم سے یہ تقاضا تو نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کے بندے تو یہ سوچا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائیوں کے لیے بھی انسان کوشاں رہے، بالکل ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آخرت پہ بھی اس کی نظر رہے، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹنے نہ پائے، کبھی ٹوٹے، کبھی کمزور پڑے تو وہ فوراً پلٹ کر اس کی طرف آئے، اس کے سامنے آنسو بہائے، اس کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے۔ اس کی رحمت کی بھرکا انسان کو ڈھانپ لیا کرتی ہے، اس کی رحمت کی چھایا انسان کو ڈھانپ لیا کرتی ہے، اور وہ اپنے بندے سے کئی گنا، بندوں سے بڑھ کر، ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے وہ محبت فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ انسان آج ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں، ہمارے یہاں مختلف رسومات عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، مختلف ماشاءاللہ بیانات کو آپ دیکھیں تو پہلے سے کئی گنا بڑھ چکے ہیں، مساجد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ہاں مختلف مدارس میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر
علماء، حفاظ، قراء تیار ہو رہے ہیں، اور مختلف آج کل ایسے چیزیں موجود ہیں کہ جس سے دین کی باتیں کی بھی جا رہی ہیں، نشر بھی ہو رہی ہیں، عام بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مگر دوسری طرف میری سوسائٹی کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں کہیں پر ماں اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو چکی ہے، ماں آنسو بہاتی ہے اس اولاد کی خاطر جسے اس نے 9 مہینے کی مشقت کے بعد اس کے بچپن کے اندر اس کو صاف کیا، اس کو پالا پوسا، اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دی۔ ماں ڈرتی ہے بات کرتے ہوئے کہ کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہیں بیٹی غضبناک نہ ہو جائے۔ آج میرے سوسائٹی کی یہ بھی حقیقت ہے کہ جس نے باہر اپنے بورڈ پہ لگا کے لکھا ہوتا ہے اسلامک شہد، اسلامک سٹور، مدینہ سٹور، مکہ سٹور، اس طرح کی نام لگا کے اس کے اندر بسا اوقات پھر ہم ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہے ہوں، دھوکہ دہی کر رہے ہوں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوں۔ یہ جو درس ہے یہ ہم بھلا کر ہم اگر فقط رسومات میں پڑ جائیں تو یہ ہمارے لیے محرومی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ میری سوسائٹی کی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بسا اوقات خاوند بیوی زندگی کے اندر بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو سکون راحت پہنچانے کا ذریعہ بنے، وہ ایک دوسرے کے لیے اذیت بھری زندگی کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ صبح و شام ایک دوسرے کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوں، کہیں پر خاوند بیویوں کے ساتھ، کہیں پر بیویاں خاوند کے حوالے سے، کہیں پر اولاد اسی میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے کی وجہ سے سفر کر رہی ہو، چھوٹے چھوٹے بچے، اور انہیں اپنی انا پیاری ہو، ہر دو کو اپنی اپنی انا پیاری ہے، اس انا کی قربانی نہ دے کر بچوں کی زندگی تباہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت کا اجر ثواب تو بہت ہی بلند ہے۔ پہلی چیز اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اس کی ذات پہ بھرپور ایمان، توکل، یقین، اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت۔ اور آپ کی اطاعت کی کیا شان ہے، میں ایک مختصر سے بات اس حوالے سے کروں، اگرچہ اس پہ تفصیل ہو سکتی ہے۔ یہاں ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک بڑی ریسرچ کی، اور کئی سالوں پہ مشتمل وہ ریسرچ، جس کے اندر کئی 100 لوگوں نے شرکت کی، اور وہ ریسرچ کتنی تھی، کس بات پہ تھی کہ یہ جو لوگ لمبی زندگی پاتے ہیں اس کا مقصد اور اس کے پیچھے کیا وہ چیز کار فرما ہے کہ جو لمبی زندگی کا راز جسے کہہ لیجئے، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے بڑی ریسرچ کی، 70-80 برس کی ریسرچ کے بعد وہ جو اتنے سال وہ لوگ ساتھ رہے، وہ کئی 100 لوگ، ان میں سے کئی کا انتقال ہو گیا، جو باقی چند لوگ بچے ان سے معلوم کیا، اور ان کی ساری زندگی، ان کے لائف سٹائل کو وہ بھرپور طریقے سے سٹڈی کیا جاتا رہا ان سارے برسوں کے دوران۔ اور ابھی چند برس قبل انہوں نے اس کی ریسرچ کو پبلش کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ مال، دولت، اچھی غذا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ اہم، لیکن لمبی زندگی اور پرسکون زندگی بھی کہہ لیجئے، جس کے اندر برکت ہو، لمبی زندگی، اس کے اندر جو سب سے بڑا ایک عنصر کار فرما ہے وہ ہے اپنے رشتوں سے جڑنا۔ جو لوگ اپنے رشتوں سے جڑے رہتے ہیں، اپنی انا کو قربان کر لیتے ہیں، اور بھائی اپنے بہن کو خود ہی منانے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے، بہن خود بھائی کو فون کر لیتی ہے، اولاد والدین سے اگر کسی بات پہ خفا بھی ہو تو خود جا کے انہیں منانے کی کوشش کر لیتی ہے، والدین کبھی ناراض ہوں تو ان کے پاس پہنچ کے ان سے معافی مانگ کے اس کو دور کر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے رشتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ وہ مال و دولت کی بھاگ دوڑ کے اندر، وہ کام کاج کی مصروفیات کے اندر اپنے رشتوں کو پیچھے نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ انہیں بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، انہیں لمبی زندگی اکثر و بیشتر۔ وہ اس پوری ریسرچ کے دوران جو انہوں نے نکالا تو کہا کہ یہ جو لوگ بچے جنہوں نے اتنی لمبی زندگی پائی، ان کا خاص جو لائف سٹائل کے اندر جو منفرد چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ رشتوں کو ساتھ لے کے چلنے والے تھے۔ انہوں نے کتنے ڈالرز لگا کر، لاکھوں ڈالرز لگا کر وہ ریسرچ کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل ارشاد فرما دیا تھا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر وسعت، اس کے رزق کے اندر برکت ہو، اور اس کی عمر
کے اندر برکت ہو، عمر کے اندر اضافہ ہو، رزق کے اندر وسعت و برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو وہ اپنے رشتوں کو جوڑنے والا ہو، وہ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے والا ہو، جو اپنے رشتوں کو جوڑ کے چلتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جو کاٹتے ہیں وہ ان سے بھی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے رزق کے اندر بھی برکتیں دیتا ہے، اس کی عمر کے اندر بھی برکتیں دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تب ارشاد فرمایا تھا، انہوں نے اتنی ریسرچ کے بعد وہ رزلٹ نکالا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس سوسائٹی کے اندر ہم جس بھاگ دوڑ کے اندر لگ جاتے ہیں اور جس ایک مادی دوڑ کے پیچھے ہم یہ فراموش کر جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اسی کے اندر کامیابی ہے۔ انسان کو دیر کے اندر جا کے احساس ہوتا ہے، انسان ضرور اپنی محنت کرے، ضرور کوشش کرے، اپنے کاروبار کو بہتر سے بہتر کرے، زیادہ سے زیادہ کمائے، جتنا بھی ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ کے اندر بس یہ دو چیزیں فراموش نہ ہوں، ایک رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، ان کے ساتھ تعلق کمزور نہ ہونے پائے، کبھی کمزور ہو تو واپس انسان ان کی طرف پلٹے، واپس رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، معافی کا خواستگار ہو جائے، طلبگار ہو جائے۔ اس مادی دور کے اندر آ کر وہ کہیں رب تعالیٰ کو اکثر فراموش کر گیا تو شاید مال و دولت سمیٹ بھی لے، لیکن بالآخر سکون کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، اپنے رشتوں کو مضبوط رکھنے کی کوشش کرے، یہ کوشش کرے کہ جو اس مال دوڑ کی، اس دنیا کی دوڑ کے اندر کچھ پیچھے رہ گئے تو ان کا بھی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرے۔ جب آپ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں تو آپ خود اور بلند ہو جاتے ہیں، آپ خود اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور یہی چیز آپ کے دین کا تقاضا بھی ہے اور آپ کے سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ ربیع الاول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فقط اسی ماہ ربیع الاول کے اندر حضور کا تذکرہ نہ ہو، صرف اسی ماہ ربیع الاول کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا تذکرہ نہ کر رہے ہوں، بلکہ یہ لیسن لے کر پھر ہم سارا سال اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر وقفے کے بعد آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اب پروگرام ربیع الاول اسپیشل کے اندر آپ کو بھی دوبارہ خوش آمدید، اور خاص طور پہ ہم ان دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ میں نے آغاز کے اندر آپ لوگوں سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں انشاءاللہ اس ماہ ربیع الاول کے اندر خاص طور پہ، اگرچہ ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ اپنا معمول رکھنا چاہیے، مگر خاص دنوں کے اندر، خاص مواقع پہ ہم ان چیزوں کو انکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں، اور اس سے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے تو وہ زیادہ باعث برکت بھی ہے اور فائدہ مند بھی ثابت ہوا کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں ہر روز انشاءاللہ یہ کم سے کم 1000 بار درود شریف پڑھنے کی یہ کوشش کرنی ہے، اور اب یہ ہم وقت بڑا قریب آ پہنچا ہے۔ بہت سارے آپ لوگوں نے نام لکھوائے تھے اور ساتھ ساتھ آپ چل رہے ہیں، مزید بھی انشاءاللہ بتا سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا، اور پھر جب ہم انشاءاللہ کی اجتماعی دعا کریں گے تو اس کے اندر یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی یہ دعا ساتھ شامل ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو، آنے والی نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرمائے۔ اور اس کی برکت سے دیکھیں، درود پاک کی جو برکات ہیں وہ انسان بسا اوقات اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتا، ورنہ اگر پورے یقین کامل کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھے تو اس کے بہت سارے فوائد، بہت سارے ثمرات اور بہت ساری برکات انسان کو حاصل ہوا کرتے ہیں۔ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ ارشاد فرمایا کہ جن کو آپ نے درود پاک پڑھنے کی تلقین کی تو انہوں نے عرض کیا کہ اتنا میں پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اس میں مزید اضافہ کر دو تو مزید برکت ہوگی۔ انہوں نے مزید اضافہ کیا، مزید کیا،
اور تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جو بھی وقت ہوا کرے گا میرے پاس اضافی میں اس کے اندر آپ پہ درود بھیجتا رہوں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اذن تعطى بلا سوال, پھر تو تمہیں مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, رب تعالیٰ بن مانگے عطا فرماتا رہے گا. تو اس کی یقیناً ایسی برکات ہیں. میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کا معمول یہ ہوتا ہے, انہوں نے اپنی زندگی کو گویا وقف کر رکھا ہے. وہ اپنے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جب ان کے پاس وقت ہو تو وہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کی کثرت کے ساتھ مزین بنا لیتے ہیں, ببرکت بنا لیتے ہیں. اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بار درود بھیجتا ہے رب تعالیٰ کی اس پہ 10 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. اور یہی وہ عمل ہے جس کے بارے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں, تو اے اہل ایمان تم بھی یہ عمل کرو. تو ضرور یہ کوشش کریں, خاص طور پہ اگر آپ پہلے بھی ماشاءاللہ اس کا معمول بناتے ہیں تو ان دنوں کے اندر مزید اس کا اہتمام کریں. اور ان چیزوں سے انسان بہرحال بچے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے مواقع پہ وہ اس طرح سے شامل ہوتی ہیں, اور ہر سال کے اندر ہر نئے سال میں اس میں کچھ اس طرح کا اضافہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی ایک میلے کسی کیفیت بن جاتی ہے. تو دین میلے ٹھیلوں کا دین نہیں ہے یقیناً. دین تو ایک محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اطاعت رسول, اللہ رب العزت کی ذات سے انسان کا تعلق مضبوط ہو, یہ ان چیزوں کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. اور انہی چیزوں کے اندر برکت بھی ہے, انہی چیزوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے کرم و فضل بھی ہے اور آسانیاں بھی ہیں. تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ درود شریف کی جو میں نے تلقین کی ہے انشاءاللہ اس کا بھی آپ اہتمام کریں گے, اللہ رب العزت مزید برکات عطا فرمائے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ مزید بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ ٹی وی سے اگر سن رہی ہیں تو اسے میوٹ کر لیں پلیز, آسان ہے. ہمارے پترا نے کیا حال ہے؟ اللہ پاک نے شکر الحمدللہ. تساں ٹھیک ہو؟ تو ٹی وی میوٹ کرے گی نا آسانی ہو جیسے انشاءاللہ. جی میں بہت دیاڑے اصل میں تا فون کریں تا میں گل کر. جی جی میں گل کر سا تا نہیں تھی مارے کو فون آنا. چلو ماشاءاللہ. ملنا کوئی نہیں سی, اج ملیا. چلو ماشاءاللہ چنگے موقع پر. اپنے سارے بال بچہ ٹھیک ہے؟ جی اللہ پاک نے شکر الحمدللہ, سب اللہ نے شکر ہی چاہیے بچے, اللہ نے شکر. میں ہر ویلا تھوڑا پروگرام ہر ویلا تکڑی رہنی ہے, اللہ پاک سو ہر وقت بجڑی رہنی ہے. اللہ پاک سو خوش رکھا تھا. کتوں کال کرنے ہو سو؟ میں پیٹر برو کی کال کرنی ہے. اچھا اچھا اچھا, تو پہلی دفعہ تو نہیں کال ہونی پی ہے؟ جی ہماری یہ پہلی دفعہ ہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. کیا نام سو نا؟ ہمارا نام تسلیم اختر. تسلیم اختر صاحب, اللہ پاک سو کی سلامت رکھے ہے, تو اللہ رب العزت ہر طرح نہیں برکتاں دعا کرے بچیا میں بیمار رہنی ہے بہت ہے. اللہ کریم سو کی صحت تندرستی سلامتی عطا فرمایا, سو کی ہر طرح نہیں اللہ پاک آسانیاں عطا فرمایا, اور سانی ساریاں بیماریاں پریشانیاں اللہ پاک دور کرے. آمین. تو تساں یہ نال اج کل درود شریف انشاءاللہ نال ویسے بھی پڑھنے ہو سو, مزید نال جاری رکھو درود تے. پاک پڑھنی ہے. ہاں اللہ پاک اس کی قبول کرے تے برکتاں عطا فرمائے. اور کچھ سنا سوال؟ 15,000 پڑھیا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نال نال پڑھنی ہے جے لگی سی. بہت چنگی, اللہ پاک قبول کرے. سویرے شامی میں درود پاک قرآن پاک دی صورتاں پڑھنی ہے. بہت اچھا کرنے, بہت اچھا کرنے. دیہڑی پھر جڑا قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے. اللہ کریم تساں کی برکتاں عطا کرے, اللہ رب العزت سنی ساری عبادتاں قبول و منظور فرمائے. تو تساں کی ویلکم ہی ہے, تو دوبارہ بھی شامل ہونے رہ کرو, ٹھیک ہے؟ تسلیم اختر کوشش کرسا ملیا تو میں کچھ گل کرسا. میں جی میں اگلا راتی میں لمبی پڑنی ہے, میں وضو چوڑی ہے تو میں تسبیح پڑھنی ہے. بالکل ٹھیک کرنے ہو نا, اس نے کوئی حرج نہیں, بڑا اچھا عمل ہے, اور پڑھنے انسان صحیح جا اور زیادہ برکتاں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن. سو شامل ہوئے. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی پیٹر برو تو بولنا جی. میں بھی تو سنا بڑا پروگرام تکنا, کل بڑی کوشش کی ہے ٹیلیفون کرنے, بڑا ودیا پروگرام سے, نعتاں شاطاں کلاماں شاماں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ. ٹھیکا خان صاحب, اور سن ٹھیک ہو؟ سے ٹھیک ہے سنی؟ الحمدللہ. ہے جڑی تقریر بھی کیتی ہے بالکل ٹھیک کیتی ہے.
ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਆਣੀ ਹੈ ਭਰਾ ਆਣਾ ਮੈਂ ਦੂਏ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧਾ, ਤੀਆ ਆਣਾ ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਬੇ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਨ ਵੈਦ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ। یہ گل ہے نال رشتے تعلق تو یہ آخر اس دوڑنا فائدہ تو کوئی نہیں نہ ہونا، آخر سارا کچھ رہی جانا ہے۔ اور ہونا کیا ہے خان صاحب، جس تو آخری ٹائم آنا ہے نا بندہ بہوں پھر اس ادو پھر اساں اپنے بہن بھراواں کی فون کرنے، ہاں جی تساں کیا حال ہے، بڑی وقت گزری گیا، تو ادو پھر بہت دیر ہو جانی ہے نا۔ لال روزی نے کمائی کا مطلب ہونا ہے بھائی لال روزی لکھ پتی کروڑ پتی ہوئی جانی تو زکات نو دینے تو وہ لال تو نہ رہی۔ اپنی زکات اور نال نال اس نے ادائیگی بھی ضروری ہونی ہے۔ چلو بہت شکریہ ٹکا خان صاحب، آپ نے ساتھ اپنا یہ میسیج بھی دیا ہے اور آپ ماشاءاللہ ریگولر شامل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے اور ہر طرح کی آسانیاں اللہ کریم آپ کو نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ تسنیم اختر صاحبہ آپ کا بھی اس میں ساتھ شامل ہو گیا نام، درود شریف آپ بھی پڑھ رہی ہیں، دیگر بھی جو انشاءاللہ درود شریف کا معمول خاص طور پہ ان دنوں کے اندر بنا رہی ہے۔ ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے جس میں پھر سارے لوگوں کو ایک ساتھ ایک شوق و ذوق پیدا ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ کہ بھئی باقی بھی کر رہے ہیں تو ہم مل کے، ورنہ انسان بساؤ کا سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مجھے الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ کال کر کے انہوں نے بتایا کہ ہم نے 20,000 مرتبہ، 1,000، 5,000، ابھی 15,000 مرتبہ آپ نے بھی ساتھ ماشاءاللہ پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت اسے قبول بھی کرے اور ہمیں ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ آپ کی جو بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے۔ اللہ کریم ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں کا ازالہ فرمائے۔ پیٹر برو سے آپ دونوں شامل ہوئے ہیں، وہاں پہ ہمارے بڑے اچھے جاننے والے بزرگ، ان کا کچھ عرصے قبل انتقال ہوا تھا، اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اور وہاں پہ مجھے اس وقت ان کے جنازے میں بھی بعد کے اندر غالباً میں حاضر ہوا تھا، جنازے کے موقع پر بھی اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے۔ بڑی اچھی کمیونٹی آپ لوگوں کی، اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا، دوسرا آپ نے ایک یہ سوال پوچھا تھا کہ جی جب درود شریف پڑھا جائے تو کس طرح، کون سا درود پاک پڑھا جائے؟ دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح کی چیزوں کے اندر ہم بسا اوقات وہی چیز ہے کہ افراط و تفریط کے معاملات کے اندر پڑھے جاتے ہیں اور ان بحثوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی بڑی بدنصیبی یہ ہو، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے موقعوں پہ آئیں، یعنی سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اس کے باوجود پھر ساتھ یہ ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ہی باعث نزاع بنا لیں اور اسی کے اوپر ہمارے جھگڑے ہو رہے ہوں، اسی کے اوپر ہماری بحثیں ہو رہی ہوں، تو یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ آپ یہ کوشش کریں، آپ کو جو آسانی آپ کے لیے ہوتی ہے، جس طرح کا آپ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کو آپ اپنائیں۔ دوسرا شخص اگر دوسرے عمل کو کر رہا ہے، اگر ہم ایک دوسرے کے معاملات کے اندر، اچھا دوسری یہ چیز ہوتی ہے آپ اپنی چیز کو دلیل کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، اور لیکن اس سے آگے بڑھ کر پھر اسی بنا پر لوگوں کو مشرک کہتے جانا۔ کتنے ایسے ہمارے ہاں جوان اپنی زندگیوں سے ہارے کہ اس وقت کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بتایا کہ جی وہ فلانا ہے، وہ بھی مشرک ہیں، فلانے گستاخ ہیں، فلانے یہ ہیں، وہ ایک دوسرے کو مار دھاڑ کے اندر لگے رہے، وہ ماؤں کے لال اس دنیا سے گئے، اور بعد کے اندر جب وقت آیا تو وہ جو رہنما تھے ان کی اپنی سوچیں بدل گئی، وہ اس بات کے اندر مل کے بیٹھے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں، وہ مل کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو بیچارے ساری زندگی نعرے لگانے اور اپنی جانیں گنوانے کے اندر لگے رہے، انہیں کیا حاصل ہوا اس سے؟ تو یہ انتہائی محتاط کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ احتیاط طلب چیزیں ہوتی ہیں، ان کی طرف اسی طرح سے انسان کی توجہ رہنی چاہیے۔ باقی درود شریف جو آپ کے لیے آسان ہو، جس کے اندر یقیناً جو درود ابراہیمی ہے وہ نماز کا حصہ بھی ہے، اور چونکہ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلام دونوں کا ذکر کیا ہے۔ تو نماز کے اندر پہلے ہم السلام علیکہ ایھا النبی سلام بھیج دیتے ہیں، اور آگے چل کے پھر درود بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ نماز کے بعد جب کبھی موقع ملے تو وہ صیغے کہ جن کے اندر دونوں چیزیں شامل ہو جائیں، صلاۃ و سلام دونوں شامل ہو جائیں، تو یقیناً ان کی زیادہ ایک اپنی فضیلت اور برکت ہوا کرتی ہے۔ دوسرا آپ نے حقوق العباد کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اس پر میں عرض کرتا ہوں، کور کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ جی۔ چلو یہ مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ آمین آمین۔ سنی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک سلامت میں رکھے۔ بیٹا میں
ایک سوال کرنی ہوں جی فرماؤ. جی کہ خواب وچ کسے آخیا کہ 1000 درود اپنا درود ابراہیم پڑھیا کرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تساں پہلے پڑھنے ہونے ہو؟ ہمیشہ ہمیشہ. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اس لیے میں اس دن سے بولیا سی نا پڑھنے واسطے تو میرے کو 36,000 پڑھیا. اچھا ماشاء اللہ. پھر تو زیادہ نال کی کوشش ماشاء اللہ میں قرآن پاک کی مکایا. ماشاء اللہ. کیا نام سنا؟ ہمارا نام ہے کہ دسیا سی. چلو دسی ہوتی زینب نام والا زینب بی بی. اچھا اچھا چلو ہماری نانی اور سن انہوں نے نام ہی زینب بی بی سے. اللہ پاک مبارک کرے اللہ رب العزت تساں کی صحت تندرستی سلامتی عطا فرماتا. تساں مبارک خواب ہے. اللہ پاک تساں کی اس نے مزید برکتاں دیا. تساں جڑا پڑھنے پہ ہو اللہ پاک اس کی قبول بھی فرمائے تو مزید اس نے بہاراں تو برکتاں تساں نے اولاد کی بھی اللہ پاک نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ زینب بی بی صاحبہ. جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئی. نیکسٹ کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شکیلہ واحدی بول رہی ہوں ہالینڈ سے. جی جی. تو میں نے پچھلے ویک بھی آپ کا پروگرام دیکھا تھا تو یہ درود شریف وغیرہ کا. تو میں آج پہلی دفعہ آپ کو اطلاع دے رہی ہوں جی کہ میں نے جو ہے یہ جب سے شروع ہوا تھا اس میں جوڑ کے رکھی تھی تو وہ 33,000 بار یہ شریف اور سلام ہوئے اور 11 دفعہ یاسین شریف اور سورہ مزمل اور سورہ ملک اور تمام دیگر چیزیں ہوئی ہیں. مجھے آپ سے صرف ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ یہ آپ جو سب سے پوچھ کے لکھوا رہے ہیں تو کیا یہ آپ دعا کر کے بخشیں گے یا میری سمجھ میں بیٹے وہ بات آئی نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں یہ معمول ہے میں 3,000 بار یا درود شریف یا سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتی ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ. تو آپ مجھے ذرا سے یہ ایکسپلین کر دیں بڑی مہربانی ہوگی. میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے برکتیں عطا فرمائے. آپ بھی ماشاءاللہ ریگولر شامل ہوتی ہیں. اللہ کریم ہر طرح کی آسانیاں نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر ہے انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ہم صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ کریم کرم. جی الحمدللہ ٹھیک جی. اچھا میں نے یہ کوشچن آپ سے کرنا تھا جی کہ جو کسی کو نماز کو قضا ہو جاتی ہے جی تو وہ جو نماز جس کی قضا ہوتی ہے وہ اسی نماز کے ساتھ پڑھنی چاہیے قضا جو جس وقت کی نماز آپ کی قضا ہوئی ہو. یہ میں نے پوچھنا ہے. ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے مطلب کوئی بھی نماز سے آپ اس کو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا تو میں سمجھتی تھی کہ شاید جو جس وقت کی نماز قضا ہوئی اسی وقت اس قضا کو پڑھنا. نہیں آپ جب بھی آپ کے پاس وقت میسر ہو جائے. ظاہر ہے اصل تو نماز کو اسی کے وقت کے اندر پڑھنا ہوتا ہے. آپ دوسرے وقت میں نہیں پڑھ سکتے لیکن جب وہ اس وقت سے قضا ہو جائے رہ جائے تو بعد کے اندر جب آپ نے اسے لوٹانا ہے تو وہ جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو کسی بھی نماز کے ساتھ آپ اسے لوٹا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیراً احسن الجزاء. اچھا یہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں نا جی یہ کہ ہم قرآن حکیم پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جیسے درود شریف کا بھی میں نے عرض کیا تو اس کا مقصود اور مطمع نظر وہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ماحول بن جائے ایسی انوائرمنٹ بن جائے. چونکہ ماشاء اللہ آپ اسلام چینل اردو کو یہاں پورے یورپ کے اندر برطانیہ بھر کے اندر ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرامز کو ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو ایک کہ ہم سارے مل کے اس برکت کو سمیٹنے کی کوشش کریں. باقی یقیناً آپ لوگ بھی ساتھ جب پڑھتے ہیں دعا کیا کریں. اللہ رب العزت کے حضور دعا کیا کریں. میرے لیے بھی اپنے لیے بھی اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کیا کریں. اور ہم بھی انشاءاللہ جب یہ ہماری نشریات 1-2 دن کے اندر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہوں گی تو ہم انشاءاللہ یہاں پر بھی اجتماعی دعا یعنی خاص طور پہ یہ جو ربیع الاول کے حوالے سے تھی تو آخر کے اندر انشاءاللہ ایک سبھی اجتماعی دعا کی بھی ایک اپنی جو ہے وہ برکت ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کا بھی جو کنسپٹ ہے نا ہمارے ہاں ہر چیز کے حوالے سے ہم بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں خاص طور پہ ہمارے ہاں لوگ کہ جی پتہ نہیں یہ کس طرف ہے کیا ہے کس طرح سے ہے. یہ جو کنسپٹ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں یا ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے جو دعا کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پیش نظر ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا المسلم لاخیہ من ظہر الغیب کہ جب ایک مسلمان اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے قال الملک آمین ایک فرشتہ اس پہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے. آپ جتنے بھی احباب ہیں آپ جب دعاؤں کے اندر یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. ہم سارے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے بھی انشاءاللہ اجتماعی جب آگے ہم چلتے ہیں. تو
کیا ہوتا ہے کہ اس دعا پر فرشتہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ان کی ساری زندگیاں عبادت کے اندر گزرتی ہیں، کسی کے قیام میں گزر رہی ہے، کسی کی رکوع میں، کسی کی سجدے میں، کسی کی تسبیح پڑھتے ہوئے، کسی کی تحلیل کرتے ہوئے، کسی کی تقدیس بیان کرتے ہوئے، تو وہ فرشتے اس پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ فرشتہ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین یہ جو اپنے اس بھائی بہن کے لیے جو دعا کر رہے ہیں، الہ العالمین یہ دعا ان کے حق کے اندر بھی قبول و منظور فرما۔ تو اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو درود شریف کا آپ لوگ اہتمام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ کی یہ روٹین ہے۔ شکیلہ وائدی صاحبہ آپ بھی، زینب بی بی آپ نے ذکر کیا، خان صاحب، تسلیم اختر صاحبہ، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اس کی جزا اور برکتیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق یہ ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، اور اس کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس کے اندر اگر اطاعت کے اندر، آپ کی محبت کے اندر، کیونکہ یہ جو محبت کی بات ہوتی ہے نا، جب ہم محبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ فقط زبانی اگر دعویٰ رہے تو وہ کافی و شافی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جیسے بہت سارے نعرہ لگائے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر، لیکن ساتھ اگر عملی طور پہ ہم اس کو نہ کریں، تو اس کو اپنانے کی کوشش نہ کریں، تو یہ چیز پوری نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب محبت کے اندر اضافے کی بات اسی لیے کی جاتی ہے کہ جب واقعی کسی سے محبت ہو انسان کو، اس کے دل کے اندر پھر اطاعت کا جذبہ کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان تو یہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو آنے والے ہیں کہ وہ اس قدر مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے کہ وہ اپنے سارا مال و متاع لٹا کر ایک مرتبہ میرا دیدار یا مجھے دیکھنے کی تمنا وہ اپنے دل کے اندر رکھیں گے، کہ اگر سب کچھ لٹا کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو وہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہو جائیں گے۔ اور ماشاءاللہ یہ جذبہ امت مسلمہ کے اندر آج بھی موجود ہے، صدیوں کے بعد بھی، اور یہ رب تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت اسی کے اندر مزید اضافہ بھی فرمائے، اس کے اندر مزید برکتیں بھی عطا کرے، کہ یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کے لیے کافی و وافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا نصیب فرمائے، کہ اس میں محبت و اطاعت دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو برکتیں عطا کرے۔ آپ میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ کریم ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرمائے۔ بالکل پروگرام کے اختتام پہ آپ پہنچیں، تھوڑی دیر بعد 7:30 آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔